عثمانی سلطنت کی مکمل کہانی 1299 عیسوی سے 1922 عیسوی۔ عثمانی سلطنت، جسے اردو میں سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی طویل ترین، طاقتور ترین اور با اثر ترین سلطنتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 623 سال تک قائم رہی اور 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی: یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ آغاز عثمان اول سے۔ بنیاد پڑتی ہے 1299 سے 1326۔ سلطنت کا آغاز اناطولیہ، موجودہ ترکی کے ترک قبائل میں سے ایک قبیلے کے سردار عثمان غازی نے کیا۔ انہوں نے سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ایک چھوٹی سی بیگلی کو آہستہ آہستہ ایک طاقت بنانا شروع کیا۔ انہی کے نام پر یہ سلطنت عثمانی کہلائی۔ 2 ابتدائی توسیع: اور خان مراد اول بایزید اول 1326 سے 1402۔ عثمان کے بیٹے اور خان غازی نے بروسہ فتح کر کے اسے دارالحکومت بنایا۔ بعد میں مراد اول نے یورپ میں قدم رکھا اور بلقان تک فتوحات کی۔ بایزید اول یلدرم نے سلطنت کو بہت وسیع کیا، لیکن 1402 میں تیمور کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد سلطنت کمزور پڑ گئی، اسے فترت کا دور کہا جاتا ہے۔ 3 سنبھلاؤ اور ترقی: محمد اول اور مراد ثانی 1402 سے 1451۔ تیمور کے جانے کے بعد عثمانیوں نے دوبارہ خود کو منظم کیا۔ سلطان محمد اول اور مراد ثانی نے داخلی خلفشار ختم کیا اور یورپی محاذ پر دوبارہ فتح یابی حاصل کی۔ 4 عروج ثانی: محمد فاتح استنبول فتح کرتا ہے 1453۔ 1451 میں مراد ثانی کے بیٹے سلطان محمد ثانی محمد فاتح تخت نشین ہوئے۔ 1453 میں انہوں نے قسطنطنیہ استنبول فتح کیا، جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ فتح عالمی تاریخ کا ایک عظیم موڑ ثابت ہوئی اور عثمانیوں کی اصل طاقت کا آغاز بنا۔ 5 عظمت عثمانیہ: سلیمان قانونی اور پنجابی سے 1566۔ سلطان سلیمان اعظم قانونی عثمانی سلطنت کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں سلطنت یورپ کے بڑے حصے تک پھیل گئی۔ افریقہ کے شمالی علاقے، مصر، الجزائر، لیبیا عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ عدالتی نظام، تعلیم، فن تعمیر اور تجارت عروج پر پہنچی۔ خلافت کا سیاسی اثر بھی بڑھا۔ یہ دور عثمانی طاقت کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ 6 بتدریج کمزوری: 1200 سے 1700 تک۔ سلیمان کے بعد آنے والے سلاطین زیادہ مضبوط نہ تھے۔ سلطنت پر اثر انداز ہونے والے عوامل: درباری سازشیں، یورپی طاقتوں کا عروج، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا، معاشی بحران، فوج میں نظم و ضبط کا خاتمہ۔ اسی دور میں جنیسری فوج، انتباہی سپاہ، بغاوتوں کا باعث بننے لگی۔ 7 اصلاحات اور جدیدیت کی کوششیں، تنظیمات کا دور: 19ویں صدی میں عثمانی سلطنت نے یورپ کی طرح جدید اصلاحات شروع کی، جنہیں تنظیمات کہا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد فوج کو جدید بنانا، تعلیم کا نظام بہتر کرنا، نئی عدالتیں قائم کرنا، یورپی قوانین کو جزوی طور پر اپنانا۔ لیکن اصلاحات دیر سے شروع ہوئیں اور یورپی طاقتیں مزید مضبوط ہوتی گئیں۔ 8 سقوط کے قریب: 19ویں اور 20ویں صدی اس مرحلے میں سلطنت یورپ کا مریض کہلانے لگی۔ بلقان میں علیحدگی کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ روس، برطانیہ اور فرانس نے عثمانیوں کے علاقوں پر قبضے شروع کیے۔ عرب علاقوں میں خود مختاری کی تحریکیں اٹھیں۔ سلطنت کے اندرونی سیاسی اختلافات بڑھ گئے۔ 9 پہلی جنگ عظیم اور خلافت کا خاتمہ: 6914 سے 1922 تک۔ عثمانی سلطنت نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا، جو غلط قدم ثابت ہوا۔ جنگ کے بعد سلطنت ٹوٹ گئی اور اتحادی طاقتوں نے اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کی آزادی کی جنگ لڑی اور 1923 میں جمہوریہ ترکی قائم کی۔ 1924 میں ترکی کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی اہم خصوصیات: 1 طاقتور فوج:
عثمانی فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی تھی، خاص طور پر جنیسری کور۔ 2. مضبوط انتظامیہ۔ سلطنت کے مختلف علاقوں میں بادشاہ کے نمائندے اور گورنر ہوتے تھے۔ 3. مذہبی رواداری۔ عثمانیوں کا ملت سسٹم غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دیتا تھا۔ 4. عظیم فن تعمیر، مساجد، محل، دروازے اور پل۔ عثمانی فن تعمیر کی مثالیں ہیں، مثلاً مسجد سلیمانیہ ٹوپ کاپی، محل نیلی مسجد۔ اسلامی دنیا پر اثر عثمانی سلطنت کئی سو سال تک۔ خلافت کی علامت، مسلمانوں کی عسکری طاقت، علوم و فنون کی سرپرست، تجارت اور سفارت کی قوت سمجھی جاتی رہی۔ آج بھی ترکی اور دنیا کے کئی ممالک میں عثمانی تاریخ اور ثقافت کے آثار باقی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کو مزید مختصر کر سکتا ہوں، اسے کہانی کی طرز میں لکھ سکتا ہوں، سلطانوں کی فہرست دے سکتا ہوں، عثمانی صفوی جنگوں کی تفصیل دے سکتا ہوں، فلم ڈراموں پر مبنی عثمانی کہانی بیان کر سکتا ہوں۔ اور پوری کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر رہی اور لائک اور شیئر کر رہی۔